أيود أحدكم أن تكون له جنة أن تكون له جنة من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 266۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کے جو نقصانات ہیں اس کو واضح کیا ہے کہ ریاکاری کے جذبے کے ساتھ جو آدمی صدقہ کرتا ہے یا کوئی خیرات کا کام کرتا ہے یا جو ہے عبادت کرتا ہے تو اس کی ریاکاری کی وجہ سے اس کا کوئی پھل اس کو نہیں ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہاں پر بتائی گئی ہے، اور وہ مثال کیا ہے دیکھیے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل، کہ اس کا کھجوروں کا اور انگور کا، وعناب اور انگور کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اس باغ میں موجود ہوں، ایسا باغ ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور جس کا باغ ہو وہ بوڑھا ہو چکا ہو، یعنی اس شخص کو بڑھاپا آ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ننھے منھے بچے ہوں، چھوٹے بچے، اور اچانک باغ کو جو ہے آندھی طوفان گھیر لے اور اس میں آگ بھی ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، یعنی ایسا بگولا لگ جائے، بگولا کہتے ہیں وہی، یعنی آندھی طوفان اور اس میں آگ بھی ہو، فاحترقت، اور وہ پورے کا پورا باغ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، دیکھیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ریاکاری کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، ریاکار کو کچھ ملنے والا نہیں، کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو ریاکاری سے بچنے کے لیے یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل لگے ہوں، یعنی پھل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس سے اچھی انکم ہوتی ہو، آمدنی کی امید ہو، بھرپور امید ہو اس باغ سے، ایسے باغ جو کارآمد باغ ہے، جو فائدے مند باغ ہے، وہ ایک ایسے آدمی کا ہے جس کو بڑھاپا آ چکا ہو، وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہو، اس کو بڑھاپا آ گیا ہو، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، یعنی وہ خود بھی کمزور ہو، اور کمزوری کی وجہ سے وہ باغ کی محنت نہ کر سکتا ہو، باغ میں محنت اور مشقت جو کرنی چاہیے باغ کی رکھوالی کے لیے وہ نہیں کر سکتا ہو، اور اولاد چھوٹی ہے، ایسی اولاد جو بڑھائی تھی، چھوٹے بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثال دے رہا ہے۔ اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں، طوفان ہو جائے، اور اس کا سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا اور نہ اس کی اولاد، یعنی وہ باغ بالکل ختم ہو گیا، اتنا سب کچھ تھا لیکن سب جو ہے منٹوں میں جو ہے کئی سیکنڈز کے اندر ختم ہو گیا۔ تو یہی حال ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، ایک ایک انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو ہے ترسے گا، ایسی حالت ہوگی، اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت اور فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی یہی حال ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔
اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، جو صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں موجود ہے، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں، اگر ساری زندگی وہ عمل کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادت کرتا رہے، زکوٰۃ و صدقات کرتا رہے، حج و عمرہ کرتا رہے، ہر طرح کی نیکی کرتا رہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس میں ریاکاری ہو، تو کوئی پھل ملنے والا نہیں ہے۔ جس طرح وہ باغ، سب کچھ تھا اس میں، ہر قسم کا پھل تھا، ہر طرح کی انکم ہوتی تھی، آمدنی کا ذریعہ تھا، انکم کا سورس تھا، ہاں، تو جب طوفان نے اس کو ختم کر دیا، آگ نے اس کو جب جلا کے رکھ دیا، تو اب یہ باپ بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، یعنی اس کو ری بیولڈ نہیں کر سکتے، اس باغ کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی نہ تو باپ کے پاس طاقت ہے اور نہ بچوں کی وہ عمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ساری عمر محنت کرنے کے باوجود اس کو کچھ نہیں ملا، اس کا باغ ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے جو ہے ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری جو ہے انسان کے عمل کو بالکل اللہ کی نظر میں بالکل کیا کر دیتی ہے، ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمزوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ دیکھیے یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ یعنی دو چیزوں میں سے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک تو پاکیزہ کمائی ہونی چاہیے، حرام کمائی سے ہم نے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ کمایا ہے، ہم جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حلال طریقے سے جو آپ نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہاں پر یعنی صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ اس میں احسان جتلانا نہیں چاہیے اور صدقہ دینے والے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ صدقہ جس میں سے کیا جائے وہ حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے ہو، چاہے وہ کاروبار کے ذریعے سے ہو، تجارت کے ذریعے، بزنس کے ذریعے، یا فصل اور باغات کی پیداوار سے ہو، جس کو ذکر کیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی باغات ہیں یا کھیتی ہے اس میں صدقہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا مقصد نہ کرنا، قصد نہ کرنا، ارادہ نہ کرنا، جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، لستم بیاخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چیز حاصل کر لی ہے آنکھیں بند کر کے۔ تو اس میں دیکھیے کیا بتایا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ خبیث سے مراد ناپاک چیزیں جو حلال طریقے سے ہم کو نہیں ملی ہے، جو حرام طریقے سے ہم کو ملی ہے، ایسی چیزوں کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، اور اگر خرچ بھی کریں گے تو اس کا کوئی پھل ملنے والا نہیں ہے۔ تو خبیث سے ایک تو وہ چیز مراد ہے جو غلط کمائی سے ہو، یعنی حرام کمائی سے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، یہ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ یعنی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور خبیث کے ایک معنی ہے ردی اور نکمی چیز، یعنی یہ کہ ہمارے پاس ہم تو اچھی چیز رکھ لیں اور دوسرے کو کمتر چیز دے دیں، فرسٹ کیٹیگری کی ہم نے رکھ لی اور تھرڈ کیٹیگری کی ہم نے صدقہ کر دیا۔ تو یہ بھی اس سے بھی جو ہے روکا گیا ہے کہ ردی چیزیں، تھرڈ کلاس چیزیں، بالکل کم قیمت والی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کی جائیں، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اس وقت تک نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو محبوب ترین چیز وہ ہوتی ہے جو اعلیٰ کیٹیگری کی ہوتی ہے، جو
بہت اچھی ہوتی ہے، جو اسٹینڈرڈ لیول کی ہوتی ہے، ایسی چیز۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ خبیث کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو حرام کمائی سے آنے والی چیز، اور ایک ردی چیز، نکمی چیز، بالکل بیکار چیز، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، ایسی چیز۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے کوٹ کی، کون سی آیت؟ کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میں وہی بتایا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ صدقہ دے جاتے تھے کھجوروں کا، اور وہ کھجور بالکل گھٹیا قسم کی ہوتی تھی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اچھی چیز دو، اللہ کے راستے میں بھی وہی چیز دو جو تم کو پسند ہے۔ عجوا کھجور دو، عجوا کھجور جو ہے سب سے اعلیٰ کھجور ہے، وہ دو۔ اور اس کے بعد کہا کہ مبروم کھجور آتا ہے، ایک عرب میں ملتا ہے مبروم، وہ کھجور دو۔ یعنی وہ جو اعلیٰ قسم کے جو کھجور ہیں جن کی قیمت ہزاروں میں ہے، وہ کھجور جو ہے اللہ کے راستے میں دو۔ تو یہ انصار چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس طرح کی کمزوری ان میں سے، اس طرح کی غلطی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس بات میں بھی، اس میں بھی کہا ہے کہ جن چیزوں کو تم لینا پسند نہیں کرتے ہو، جن کو تم لینا پسند نہیں کرتے ہو، اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، یعنی فقیری سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے، بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے، بیچ میں روڑے اٹکاتا ہے، اڑچنے پیدا کرتا ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، قلاش ہو جاؤ گے، پیسے کے محتاج ہو جاؤ گے۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پٹکنے دیتا۔ یعنی اگر آدمی برے کام میں اپنی خواہش کے لیے، عیاشی کے لیے اگر وہ خرچ کر رہا ہے، تو شیطان اس طرح کے وسوسے کبھی نہیں لاتا، بلکہ ان برے کاموں کو اور سجا سنوار کر پیش کرتا ہے، اور بہت ساری آرزو اور تمناؤں کو جگاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنی تفریح پر، اپنے سفر پر، اپنے انجوائمنٹ کے لیے بڑی بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب مسجد میں دینا ہو، مدرسے میں دینا ہو، یا کسی غریب کو دینا ہو، تو صاحب مال 100 روپے 200 روپے اس کے لیے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہ 200 روپے کیسے دوں گا میں؟ اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے۔ اپنے سفر کے لیے جو ہے وہ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، جا رہا ہے، دنیا کی سیر کر رہا ہے، خود خرچ کر رہا ہے، لیکن جب لوگوں کو دینے کا معاملہ ہو تو بہت حساب سے دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایک چندے والے کو 10 بار، اے بھائی ابھی نہیں ہے، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، تو اس طرح سے بار بار دوڑاتا ہے۔ تو اور یہ شخص جو ہے اپنے تفریح کے لیے، سنیما کے لیے، ٹیلی ویژن کے لیے، شراب و بدکاری کے لیے، مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے، تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اسے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دینے پہ آتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے دیتا ہے، اور جب اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی تفریح کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے جب خرچ کرتا ہے تو بے دھڑک خرچ کرتا ہے۔ قرآن اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں کھلے دل سے دو، اچھی چیز دو، اور اپنے لیے جو تم خرچ کرو گے وہ تو تمہیں ملنے والا نہیں ہے آخرت میں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ ہم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہمیں آخرت میں وہ بینک بیلنس کی طرح ملے گا۔ تو یہ سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا، تمہیں بہت زیادہ دے گا۔ اور اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے، ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اللہ کے خزانے کو؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے خزانے کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا خزانہ پورا سمندر ہے، اور دنیا میں جو خزانہ ہے وہ سوئی کے نوک پہ لگا ہوا پانی ہے۔ آپ سوچئے، یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ کے علم کے بارے میں، اللہ کے خزانے کے بارے میں یہی مثال دی ہے۔ تو آپ سوچئے
کہ اللہ تعالیٰ جب فضل دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ میں زیادہ دوں گا، فضل کے معنی اللہ دیتا ہے نا، ایکسٹرا جو بھی ہماری ضرورت سے زیادہ جو اللہ ہم کو دیتا ہے اس کو فضل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری مغفرت بھی کرے گا اور ہم کو اور زیادہ دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے۔ وسعت کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کے پاس کھلا دل ہے، وہ کھلے دل سے دیتا ہے، وہ گن گن کر نہیں دیتا، وہ گن گن کر نہیں دیتا، کاؤنٹ کر کے نہیں دیتا ہے وہ، بلکہ انکاؤنٹیبل دیتا ہے، اور علم والا ہے، اس کو معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہمیں بالکل بھی جو ہے ہچکچاہٹ ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بالکل اگر صحیح معنوں میں اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو اگر ہم یعنی اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو مطلب ہے کہ اس معاملے میں ہماری ترجیحات کو ہم کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ہم سیکنڈ پوائنٹ پر لے کر آتے ہیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے انفاق ہو، انفاق فی سبیل اللہ، یہ جو ہے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اور اپنی ضروریات جو ہے وہ دوسری ترجیح ہے۔ اپنی ضروریات پہ خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ سیکنڈری، دوسری ترجیح ہے۔ یہ پہلے کیا ہے؟ پریورٹیز بولتے ہیں نا، ترجیحات، تو پریورٹیز میں سب سے پہلے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور دوسری ترجیح جو ہے ہماری اپنی ضروریات پر ہونی چاہیے۔ یہ چیز جو ہے صحابہ میں تھی، یہ چیز کس میں تھی؟ صحابہ اکرام میں تھی۔ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر کو دیکھیے، حضرت عمر کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عثمان کو دیکھیے کتنے مالدار تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھیے کتنے مالدار تھے، کتنا خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا چونکہ قرآن عظیم پر ایمان کمزور ہے، اسی لیے مال کے معاملے میں ان کی ترجیحات جو ہے قرآن کے خلاف ہے۔ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ہماری پریورٹیز جو ہے قرآن کے اعتبار سے نمبر اول پر انفاق فی سبیل اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں۔ کسی کو دیکھا کہ بہت پریشان ہے، اس کی مدد کر دی، کسی کو کپڑے دے دیے، کوئی ننگا تھا، کوئی بھوکا تھا، اس کو کھلا دیا ہوٹل میں لے جا کے۔ تو اس طرح کی نیکیوں سے انسان اپنے خزانے میں، اپنے بینک بیلنس میں اتنا اضافہ کر لیتا ہے کہ آخرت میں اس کو آسانی سے جنت مل جائے گی، ورنہ جنت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اصل چیز وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے، دنیا میں ہی آپ کو مل جائے گا۔ آپ 1,000 کسی کو دیجئے، 2-3 دن کے اندر آپ کو وہ ریٹرن مل جائے گا کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ فهو یخلفہ کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جو ہے اعادہ کرے گا تمہیں، اس کے پیچھے ہی دے دے گا وہ چیز۔ تو کیا اللہ کی ذات پہ ہم کو یقین نہیں ہے؟ ہم مال خرچ کرنے میں جو ہے مطلب ہے کہ بخالت سے کام نہ لیں۔ مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن بے دریغ خرچ کرنا یہ جو ہے اصل چیز ہے، اصل ایمان ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کیجئے۔ جی